सामीन کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے دلدل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 34 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم سر، کھانا تیار ہے۔ باورچی نے سلام کہہ کر عاطف کو کھانا تیار ہونے کی نوید سنائی۔ کیا بات ہے یار، عاطف نے سامنے رکھی فائل بند کرتے ہوئے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ آج تو 1 بجے ہی خوشخبری مل گئی ہے۔ سر آپ روزانہ گلا کرتے ہیں مگر آپ میری مصروفیت سے بھی خوب واقف ہیں۔ عاطف نے مسکرا کر کہا، بس فیروز بھائی، ہمارے کام پہ ہی آپ کی مصروفیت بڑھ جاتی ہے۔ اس نے گلا کیا، اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو آپ کی مرضی سر۔ مذاق کر رہا تھا یار۔ اسے خفا ہوتے دیکھ کر عاطف جلدی سے بولا، بہرحال آپ کھانا لگائیں، اگلے 5 منٹ میں آپ کے پاس ہوں گا۔ مہربانی سر، کہہ کر باورچی واپسی کے لیے مڑا۔ عاطف بھی میز پر پھیلے کاغذات سمیٹنے لگا۔ صبح کا ناشتہ عموماً اس سے رہ جاتا تھا، اس لیے جلد ہی وہ بھوک محسوس کرنے لگتا تھا۔ روزانہ باورچی سے اس کی اسی موضوع پر چھیڑخانی جاری رہتی تھی، لیکن 2-2:30 بجے سے پہلے اسے دوپہر کا کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ وہ بمشکل کاغذات سمیٹ پایا تھا کہ میز پر پڑے فون کی گھنٹی بجی۔ ایک لمحے کے لیے تو اس نے کال کو نظر انداز کرنا چاہا، مگر پھر رسیور اٹھا لیا۔ عاطف میاں، فوراً میرے پاس پہنچو، بدر صاحب نے فی الفور بلایا ہے۔ اسے صدیقی صاحب کی بے چین آواز سنائی دی۔ سر اگر کھانے کے 2 نوالے لے لوں تو؟ میاں بالکل ٹائم نہیں ہے، کھانا میرے ساتھ کھا لینا لیکن بدر صاحب سے ملنے کے بعد۔ چلو میں آتا ہوں، یہ کہہ کر وہ رسیور رکھ کر باہر نکل گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ دونوں بدر صاحب کے آفس میں موجود تھے۔ بیٹھو، ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے بدر الدین صاحب نے کہا۔ تھینکس سر۔ وہ بیٹھ گئے۔ فاضل خان کو چھوڑنے کا مشورہ کس کا تھا؟ سر مشورہ تو عاطف کا تھا لیکن اجازت میں نے دی تھی۔ بدر الدین صاحب کا سنجیدہ لہجہ سن کر صدیقی صاحب آہستہ سے بولے۔ صدیقی صاحب، سینئر ہونے کے ناطے میرا حق بنتا ہے کہ اتنا اہم فیصلہ میرے علم میں لایا جائے۔ سر میں نے تفصیلی رپورٹ آپ کے پاس بھجوا تو دی تھی۔ ہاں، لیکن فاضل خان کو رہا کرنے کے بعد اب میں کیا کہتا کہ اسے دوبارہ گرفتار کر لو؟ سوری سر اگر آپ کو ہمارا فیصلہ غلط لگا، لیکن ہم نے نیک نیتی سے ہی یہ کام کیا تھا۔ صدیقی صاحب ہونٹ بھینچتے ہوئے بولے۔ اسے بدر صاحب کی بات ناگوار گزری تھی۔ عاطف کو بھی ایک ناپسندیدہ احساس نے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اور مسٹر عاطف، آپ کی عقل مندی کہاں چلی گئی تھی؟ اس مرتبہ بدر صاحب کا مخاطب عاطف تھا۔ عاطف نڈر لہجے میں بولا، سر میں اب بھی اپنے موقف پر قائم ہوں۔ میں نے ایسا کسی ذاتی مفاد کے تحت نہیں کیا۔ اگر مجھے آپ لوگوں کی نیک نیتی پر شبہ ہوتا تو آپ لوگ اس وقت میرے آفس میں نہ ہوتے۔ سر میرا نہیں خیال کہ یہ اتنی بڑی غلطی ہے جو نظر انداز نہ کی جا سکے۔ عاطف صاحب، میری سروس بھی آپ کی عمر سے چند ماہ زیادہ ہی ہوگی، اور اگر آپ دونوں فاضل خان کو چھوڑنے سے پہلے مجھ سے اجازت لیتے تو میں آپ کو بتاتا کہ اس میں کیا قباحتیں ہیں۔ آپ دونوں جس وطن کے محافظ ہیں، بدقسمتی سے قائد اعظم کی وفات کے بعد اسے کوئی مخلص رہنما نہ مل سکا، اور ہمارے سربراہ جس طرح کے ہیں ان سے آپ لوگ خوب واقف ہیں۔ سر گستاخی معاف، ہم ابھی تک اپنی غلطی کے مضمرات نہیں جان پائے۔ بدر صاحب کا گھمبیر لہجہ عاطف کو یہ احساس دلانے کے لیے کافی تھا کہ صورتحال کافی خراب تھی، اس لیے استفسار کرتے وقت اس کے لہجے میں چھپے اندیشے واضح تھے۔ تو سنو، شام کی فلائٹ سے ڈیوڈ اور اس کے دونوں ساتھی انگلینڈ کے لیے فلائی کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ عاطف بوکھلا گیا تھا۔ یہ حکم ملا ہے مسٹر عاطف، اب ہم انہیں ہاتھ بھی لگائیں گے نا تو ہماری نوکریاں تو خیر جائیں گی ہی، جیل بھی شاید بھگتنی پڑے۔ مگر سر، دیکھو عاطف، اگر تم فاضل خان کو رہا نہ کرتے تو بلیک لیکوڈ ڈیوڈ پارٹی کے زندہ رہنے سے لا علم رہتے، اور ہم آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ وہ مقابلے میں پار ہو گئے ہیں۔ عاطف جلدی سے بولا، سر یہ تو اب بھی کہا جا سکتا ہے۔ نہیں، بدر صاحب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اب نہیں کہہ سکتے کیونکہ مجھ سے اس کی زندگی کا اعتراف کروایا جا چکا ہے، اور اگر بالفرض میں اپنے سینئرز کو بھی اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں، تب بھی ڈیوڈ پارٹی کی لاشوں سے ان کی موت کے وقت کا اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں۔
اور یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ ان کی لاشوں کا مطالبہ اس مقصد کے لیے ضرور کیا جائے گا۔ اگر ہم لاشوں کے ضائع ہونے کا بتاتے ہیں تو ان کے پاس ایک گواہ موجود ہے جس کا نام فاضل خان ہے، اور فاضل خان کو قتل کرنے کا مطلب ہے ان کا مطالبہ ماننے سے واضح انکار۔ سر، ہم اتنے بے بس ہیں کہ بلیک لیکوڈ کے سامنے عاطف اپنی آواز کی لرزش پر قابو پانے میں ناکام رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے غصہ دکھانے والے بدر الدین صاحب کے چہرے پر دکھ کے آثار نمایاں ہوئے، اور اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ صدیقی صاحب کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا، اور یہ بات بھی اسے پتہ چل گئی تھی کہ اتنا نرم کمانڈر کیوں اتنی چھوٹی سی بات پر لال پیلا ہو رہا تھا۔ آفس میں گہری خاموشی چھا گئی، اور پھر اس خاموشی کو بدر صاحب نے ہی توڑا۔ جس جگہ سے انہیں رہا کرنے کا حکم ملا ہے اسے ہم چیلنج نہیں کر سکتے، اور یاد رکھنا، وطن عزیز میں مسند اقتدار صرف اسی کے قبضے میں آ سکتی ہے جو اپنے آقاؤں کا ہر جائز اور ناجائز حکم ماننے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور یہ تو آپ خوب جانتے ہوں گے کہ ہمارے آقا کون ہیں۔ سر، اس کے خلاف ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں۔ مثلاً ان کے پاس اسلحہ موجود تھا، اس کا اجازت نامہ ان کے پاس موجود ہوگا، نہیں ہوگا تو ان کا سفارت خانہ چند لمحوں میں تیار کر لے گا۔ ان کی کوٹھی میں وافر مقدار میں بارود اور دہشت گردی کے دوسرے آلات موجود تھے۔ وہ کہیں گے کہ یہ ہم نے انہیں پھانسنے کے لیے رکھے تھے۔ کیا دلیل پیش کریں گے ہم؟ ان کے بیان ریکارڈ ہیں۔ بیان وہ تسلیم کیا جاتا ہے جو عدالت کے سامنے دیا جائے۔ وہ آسانی سے کہہ دیں گے کہ یہ بیان ہم نے تشدد سے بچنے کے لیے دیے تھے۔ مسٹر عاطف، ہم بے بس ہیں، اور غالباً اب تجھے میرے غم و غصے کی وجہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ عاطف اضطراب کی حالت میں ہاتھ مروڑنے لگا۔ صدیقی صاحب نے پوچھا، سر اس کا کوئی حل تو ہوگا؟ ہاں، انہیں آرام سے رہا کر دو۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ میں مجبور ہوں، اور آپ دونوں سے زیادہ مجھے اس کا دکھ ہے۔ عاطف اور صدیقی خاموش ہو گئے۔ چند لمحوں کے بعد عاطف بولا، سر میں انہیں رہا نہیں کر سکتا۔ آپ بے شک مجھے نوکری سے نکال دیں، میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، لیکن انہیں اپنے انجام سے دو چار ہونا پڑے گا۔ ہوش میں تو ہو؟ بدر صاحب کے لہجے میں غصے کا شائبہ تک موجود نہیں تھا۔ سر، یہ حقیقت ہے، ان دونوں کی وجہ سے میری کتنی بہنیں بیوہ ہوئیں، کتنے بھائی شہید ہوئے، کتنے بزرگ ہم سے بچھڑے، وطن عزیز کو کتنا نقصان پہنچا، اس کا اندازہ کرنا بھی دشوار ہے۔ میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والے۔ بدر صاحب اپنی سیٹ چھوڑ کر عاطف کی سمت بڑھا اور اسے کندھوں سے پکڑتا ہوا بولا، جوان، میں بے بس اور مجبور ہوں۔ مجھے تمہارے جذباتی پن کا اندازہ پہلے سے تھا، لیکن میں یہ کام تمہاری لا علمی میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گو اس وقت بات ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے، مگر مجھے امید ہے کہ ان کے کوئی اور ساتھی جلد ہی پکڑے جائیں گے، پھر تم اپنی من مانی کر لینا۔ سر، طویلے کی بلا بندر کے سر۔ صدیقی صاحب، اسے لے جاؤ اور سمجھاؤ۔ بدر صاحب بے بسی سے بولے۔ وہ عاطف سے بہت سینئر تھے، لیکن جانتا تھا کہ اصولی طور پر وہ خود غلطی پر تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر وہ خود کو بھی ذہنی طور پر ڈیوڈ پارٹی کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں کر پا رہا تھا۔ مجبوراً اسے صدیقی صاحب کا سہارا لینا پڑا۔ یوں بھی وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ صدیقی صاحب کی بات ٹالنا عاطف کے لیے مشکل تھا۔ انہیں کس ٹائم رہا کرنا ہے سر؟ صدیقی صاحب مستفسر ہوا۔ شام 8 بجے ان کی فلائٹ ہے، باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ اوکے سر، کہہ کر صدیقی صاحب نے عاطف سے کہا، چلو میاں۔ سر، ایسے کیسے؟ عاطف نے احتجاجاً کہا۔ بس خاموش رہو۔ صدیقی صاحب اسے بازو سے پکڑ کر باہر کھینچ کر لے گئے، جبکہ بدر صاحب دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے کرسی پر ڈھہ سا گیا تھا۔ ایک خوشگوار حیرت ہینا کی منتظر تھی۔ اپنے باپ کو ڈرائنگ روم میں امی سے باتیں کرتے دیکھ کر وہ خوشی اور حیرت سے اچھل پڑی تھی۔ پاپا، آپ؟ پاپا کی جان! فاضل خان والہانہ انداز میں بیٹی کی طرف بڑھا اور اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ اس کی بیوی رخشندہ بھی دونوں باپ بیٹی کے قریب آ گئی تھیں۔ پاپا، انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا؟ میں نے اپنی گڑیا کو کہا تو تھا کہ اس کے پاپا کو زیادہ دیر سلاخوں کے پیچھے نہیں رکھا جا سکتا۔ شکر ہے پاپا آپ آ گئے، ورنہ یقین مانو میں اتنی پریشان تھی کہ بتا نہیں سکتی۔ تم کہاں رہی ہو اتنے دن؟ ایک جگہ پر چھپی ہوئی تھی پاپا۔ وہ باپ سے الگ ہو کر ماں سے لپٹ گئی۔ کہاں؟ پاپا، سن کر شاید آپ کو اچھا نہ لگے، ہینا کو جھوٹ بولنا مناسب نہ لگا۔ بیگم آپ ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل چلی جائیں، میں نے گڑیا سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔
بعد میں چلی جائیں گی نا پاپا؟ ہنا کو اکیلے باپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ نہیں بیٹا، ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لیا ہوا ہے، اور ویسے بھی باپ بیٹی کی باتوں میں میرا کیا کام؟ فاضل خان کے کچھ کہنے سے پہلے اس کی ماں بولی اور ہنا خاموش ہو رہی۔ بیٹھو گڑیا، بیوی کے جاتے ہی فاضل خان نے کہا، اور وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ باپ کے چہرے پر چھائے تاثرات اس بات کا مظہر تھے کہ وہ کوئی اہم بات کرنے جا رہا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا، اب بتاؤ، یہ 3 دن کہاں اور کس کے ساتھ گزارے؟ پاپا، آپ آپ نہیں جانتے، اس نے آپ کی بیٹی کی جان اور عزت کی حفاظت کی ہے۔ ان کتوں نے مجھے بے لباس کیا تھا، اور اس نے میرے بے لباس جسم کو ڈھانپا ہے۔ پاپا، مجھے اس حالت میں دیکھ کر بھی اس کی نظریں کسی آوارگی کی مرتکب نہیں ہوئیں۔ پاپا وہ بہت… اس سے آگے ہنا کی زبان رک گئی اور اس نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ دیکھو بیٹی، میں تمہارا باپ ہوں، اور میں نے تمہیں اسی لیے تعلیم دلائی ہے کہ تمہارے دماغ کو اس مطلبی دنیا کا مقابلہ کرنے کے قابل بنا سکوں۔ اب جو باتیں میں کرنے جا رہا ہوں انہیں غور سے سننا۔ گو باپ اور بیٹی کے دوران ایسی گفتگو نامناسب لگتی ہے، اور اس قسم کی نازیبا باتیں کوئی باپ اپنی بیٹی سے نہیں کر سکتا۔ مگر میں خاموش رہا تو جو نقصان ہوگا اس کا ازالہ شاید ممکن نہ رہے۔ اس وجہ سے مجبوراً مجھے یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے۔ پاپا کی جان، تم بہت بھولی ہو۔ یاد رکھنا، اس ظالم دنیا کے 2 چہرے ہیں۔ ایک ظاہری اور بناوٹی چہرہ ہے جسے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، دوسرا اصل چہرہ جسے کوئی جہاں دیدہ شخص ہی پرکھ سکتا ہے۔ تمہارے جیسی سادہ لور بھولی بھالی لڑکی عمومی طور پر لوگوں کی ظاہری اور بناوٹی باتوں سے دھوکہ کھا جاتی ہے، اور جب تک بات ان کی سمجھ میں آتی ہے اس وقت تک پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ فاضل خان نے ایک لمحے کے لیے رک کر ہنا کا جھکا ہوا سر دیکھا، اور پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں کہ تم اسماعیل شاہ سے ہمدردی رکھتی ہو، اور اس کی وجہ بھی جانتا ہوں، پر گڑیا، تو نے کس طرح ایک اجنبی شخص کی باتوں پر اعتبار کرتے ہوئے اپنے باپ کو اتنا گھناؤنا سمجھ لیا؟ مانتا ہوں مجھ سے جرم سرزد ہوئے ہوں گے، اور میری شہرت بھی ایک گینگ کے سربراہ کی سی ہے، مگر میرے جرائم میں کسی لڑکی کی عصمت دری شامل نہیں۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ کیا میں بیٹی والا نہیں؟ اگر مجھے عورتوں کا شوق ہوتا تو ایک چھوڑ 4 4 شادیاں کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی مجھے عورتوں کی کمی نہیں ہو سکتی تھی۔ دولت پاس ہو تو کیا چیز نہیں ملتی، مگر اس بات کی تم بھی گواہی دوگی کہ تیری ماں کے علاوہ میں نے کسی عورت سے تعلقات نہیں رکھے۔ اگر یوں ہوتا تو ان تعلقات کی کم از کم اڑتی اڑتی شہرت ضرور میرے گھر تک پہنچتی۔ تمہاری ماں کو مجھ سے 1000 شکایتیں ہوں گی، مگر وہ کسی عورت کے سلسلے میں مجھے متون نہیں کر سکتی۔ باقی میں ایک دفعہ پہلے بھی اپنی صفائی پیش کر چکا ہوں، مگر اس وقت میں نے مجمل بات کی تھی۔ آج تفصیل سن لو۔ اسماعیل شاہ کے ساتھ میری دشمنی کی وجہ اس کا گھر بنی۔ مانتا ہوں میں نے اس کے گھر کی قیمت کم لگائی، اس کی ماں بھی غلطی سے شیر خان کے ہاتھوں قتل ہوئی، مگر اس میں غلطی اس کی ماں کی تھی۔ وہ اسماعیل شاہ کا پوچھنے گیا اور اس بڑھیا نے اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ جواباً اس کا بھی ہاتھ اٹھ گیا جس سے وہ جاں بر نہ ہو سکی۔ اس کا باپ دل کا مریض تھا اور اتفاقی طور پر اسے ہارٹ اٹیک ہوا، جو اسماعیل شاہ نے میرے کھاتے میں ڈال دیا۔ اسی طرح اس کی بہن کے بارے متضاد کہانیاں پھیلی ہیں۔ یہ بھی سنا ہے کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا، اور یہ بھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ پولیس تھانے دار اور اس کے سپاہیوں نے کیا۔ اسماعیل شاہ کو اپنی ماں کے قتل کے الزام میں بھی اسی انسپیکٹر نے گرفتار کیا تھا، اور اس کا مقصد اس سے پیسے بٹورنا تھا۔ اب مجھے تم بتاؤ کہ کس گواہی کے بل بوتے پر تم مجھے مجرم سمجھ رہی ہو؟ اسماعیل شاہ کے کہنے پر؟ اگر یوں ہے تو اس کی سچائی کی دلیل کیا ہے؟ یہی نا کہ وہ کہتا ہے کہ وہ حق پر ہے۔ لیکن پاپا کی جان، یہ بھی تو سوچو کہ وہ میرا دشمن ہے۔ وہ ہر قسم کے الزام مجھ پر لگا سکتا ہے۔ تم اس بارے میں مجھ سے تو پوچھو۔ اگر اسے سچا سمجھتی ہو تو کس دلیل کی بنا پر ایسا سمجھتی ہو، اور مجھے کس دلیل کی بنا پر جھوٹا گردانتی ہو؟ پاپا، میں نے کب ایسا سمجھا ہے، یا آپ سے صفائی چاہی ہے؟ میں تو… گڑیا، میں تمہارا باپ ہوں، کیا میں تمہارے بدلے رویے سے نا واقف ہوں؟ ایسی کوئی بات نہیں پاپا۔ دیکھو پاپا کی جان، میں نے پہلے بتا دیا کہ آج کھل کر بات کریں گے۔ باپ بیٹی کے درمیان اس موضوع پر بات کرنا نہایت معیوب سہی، لیکن اس سے زیادہ ایک بیٹی کے باپ کے کردار پر شک کرنا گھناؤنا ہے۔ پاپا، میں نے کب شک کیا ہے؟ وہ روحانسی ہونے لگی۔ اچھا، یہ بتاؤ تم میرے دشمن میں کیوں اتنی دلچسپی لے رہی ہو؟ تمہارے نزدیک وہ جھوٹا ہے تو اس سے ہمدردی کیسی؟
اور اگر سچا ہے تو میں بے گناہ کیسے ثابت ہوتا ہوں؟ پاپا، اسے کوئی جواب نہ بن پڑا اور وہ ہاتھ مروڑنے لگی۔ دیکھو بیٹی، میری بات یاد رکھنا، دشمن کا دوست ہمیشہ دشمن ہوتا ہے، اور تم تو میری بیٹی ہو، اور اسماعیل شاہ میرا جانی دشمن تمہارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک سازش کے تحت تمہارے قریب آیا ہے۔ تمہیں اغوا کرنا اور پھر بغیر کچھ کہے چھوڑ دینا ایک ڈرامہ تھا۔ اب تک میں نے ایک بات تم سے چھپائی ہے، بلکہ چھپائی کیا، وہ بات تھی ہی اتنی غیر مہذب کہ میں تمہیں بتا نہ سکا، لیکن آج مجبوراً بتانی پڑ رہی ہے۔ فاضل خان نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر سسپنس پیدا کیا، اور پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، حوالات کے اندر اسماعیل شاہ نے تھانے دار پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ جواباً تھانے دار حاکم خان نے اس سے بڑا بھیانک انتقام لیا۔ اسے اسے کسی عورت کے قابل نہیں رہنے دیا۔ فاضل خان نے جھجکتے ہوئے اپنا فکرہ مکمل کیا، اور ہنا کے سر پر گویا بم پھٹ پڑا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے والد کو دیکھنے لگی۔ فاضل خان نے گفتگو میں وقفہ نہ آنے دیا۔ اپنی اس محرومی کو اس نے میرے خلاف انتقام کا ذریعہ بنا لیا۔ تم یہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے شراب کے نشے میں چور ہو کر بھی تیری عصمت کو داغدار نہیں کیا، حالانکہ تم اس کے دشمن کی بیٹی تھی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اب تم اتنے دن اس کے پاس رہی ہو، کیا اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی؟ یہ سوال کرتے وقت فاضل خان کے دل میں یہ خدشہ بہرحال موجود تھا کہ صورتحال اس کے برعکس بھی ہو سکتی تھی، مگر ہنا کی آنکھوں کے تاثرات سے اسے محسوس ہوا کہ اس کا تیر نشانے پر بیٹھا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہنا کے انداز اور حرکات نے اسے کلی طور پر یہ باور کروایا تھا کہ وہ شدت سے اسماعیل شاہ کی محبت میں گرفتار ہے، اور یہی شک اسے اسماعیل پر بھی تھا۔ ہنا کی پرورش جس طرح ہوئی تھی، اسے یقین تھا کہ وہ کسی بے حیائی کی مرتکب نہیں ہو سکتی تھی، اور اس کا اندازہ درست ثابت ہوا تھا۔ بالکل ہی نہیں پاپا، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ بات مکمل نہ کر سکی۔ گڑیا، تم اب بچی نہیں ہو۔ ذرا سوچو، ایک جوان مرد اس لڑکی کو جو لاکھوں نہیں کروڑوں میں ایک ہو، بے لباس دیکھ کر بھی کچھ نہیں کہتا۔ اس طرح کا کام شاید جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جیسا ہی کوئی آدمی تو کر لے۔ آج کے بے حیا دور میں یہ ممکن نہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ تیرے باپ نے اس کی بہن کو داغدار کیا۔ گڑیا، یہ حقیقت تجھے ماننی پڑے گی کہ اپنی نامردی کو اس نے میرے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے، میری بیٹی کو میرے خلاف ابھارا ہے۔ اس کا مقصد تیرے دل میں اپنی محبت پیدا کر کے مجھ سے برگشتہ کرنے کا ہے۔ وہ بہت بھیانک انتقام لینا چاہتا ہے مجھ سے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں اپنی گڑیا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پاپا، جس وقت اس نے مجھے بے لباس کیا تھا تو اس دن تو آپ… ہاں گڑیا، تم صحیح کہہ رہی ہو، اس دن میں پریشان تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دن تک مجھے یہ بات معلوم نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح جب تمہیں گولی لگی تھی اس وقت بھی میں اس بات سے لا علم تھا۔ یہ بات تو مرنے سے ایک دن پہلے مجھے انسپیکٹر حاکم نے بتائی۔ اسے جب میں یہ کہانی سنائی اور ساتھ میں اسماعیل کی تعریف بھی کی کہ جیسا بھی ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس نے میری بیٹی کو کچھ نہ کہہ کر بڑے ظرف کا ثبوت دیا ہے، تو انسپیکٹر حاکم نے کہا لگا کے بتایا کہ اس نے اسماعیل شاہ کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ میری بیٹی کو کچھ کہہ سکے۔ اور اس کے ساتھ وہ وقت بھی یاد کرو جب تم پہلی مرتبہ اسے ہوٹل میں ملنے گئی تھی۔ ایک آبرو باختہ عورت کے ساتھ وہ تمہیں کس حالت میں نظر آیا تھا؟ اس سے چند گز دور چارپائی پر بیٹھا ہوا نا، اور وہ لڑکی صوفے پر بیٹھ کے اکیلے شراب نوشی کر رہی تھی۔ گڑیا سوچو، اس طرح کون کرتا ہے؟ میں نے اس لڑکی سے سارا انٹرویو لیا تھا، اس کے کہنے کے مطابق اسماعیل نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ اس کا مقصد تو بس تجھے اپنی مردانگی کا ثبوت گھٹیا طریقے سے دینا تھا، اور اسی وجہ سے جب دوبارہ عاطف نے اسے پھانسنے کے لیے تمہیں چارہ بنایا تھا تو میں نے صرف تمہاری جان جانے کے خدشے کا اظہار کیا تھا۔ اگر مجھے اس کے بارے میں یہ بات معلوم نہ ہوتی تو میں کبھی بھی عاطف جیسے گھٹیا آدمی کو یہ اجازت نہ دیتا کہ وہ تجھے اکیلے اس سے ملنے کے لیے بھیجے۔ پاپا پلیز، بھیا گھٹیا نہیں ہے۔ عاطف کو گھٹیا کہنے پر ہینا تڑپ اٹھی تھی۔ تمہیں پتا ہے اس نے مجھے کیوں گرفتار کروایا؟ اسے شک تھا کہ آپ کے آدمیوں نے اسماعیل پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، اور یہ کہ آپ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ اگر میں نے کسی پر قاتلانہ حملہ کیا بھی تھا تو یہ پولیس کیس بنتا ہے، اس میں خفیہ ایجنسی کو دخیل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر اسماعیل پر قاتلانہ حملہ کر کے میں کس طرح ملک دشمن بن گیا؟ کیا کوئی ثبوت دکھایا تھا تجھے عاطف نے؟ نہیں پاپا، مگر وہ کہہ رہے تھے کہ… ہنا کی زبان اٹکنے لگی۔ اسے یاد آیا
کہ اس کے علاوہ تو اسے عاطف نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ ویسے مجھے ہلکی سی بھی امید نہیں تھی کہ تم اتنی بے وقوف ہو سکتی ہو۔ جو خبیث بھی تیرے پاپا کے خلاف بات کرے گا تجھے یقین آ جائے گا۔ ایک نامرد نے جھوٹے ظرف سے تجھے اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے، اور دوسرے کمینے نے بہن کا جھوٹا رشتہ قائم کر کے پاپا کے خلاف کیا ہوا ہے۔ پاپا پلیز، وہ میرا بھیا ہے۔ اسماعیل کی وکالت وہ باعث شرم نہیں کر سکتی تھی، مگر عاطف تو اس کا بھائی تھا، منہ بولا ہونے کے باوجود سگوں سے بڑھ کر۔ اسی نسبت سے میں اس کا باپ ہوا۔ کیا باپ کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتا ہے؟ فاضل خان نے پیٹھ سے کپڑا ہٹا کر اسے دکھایا۔ چمڑے کے چابک سے کی گئی پٹائی کے نشان ابھی تک نہیں مٹے تھے، اور سرخ رنگ کی لکیریں بڑی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ بے اختیار آگے بڑھ کر اس نے اپنے باپ کی پیٹھ پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور پریشانی سے بولی، پاپا، ضروری تو نہیں کہ اس کے حکم پر آپ کو تکلیف دی گئی ہو۔ یہ سب کچھ اس کے سامنے ہی ہوا ہے، اور پتہ ہے یہ تشدد اس نے کس لیے کروایا؟ تم سمجھ رہی ہوگی کہ یہ سب کچھ اس نے وطن کی محبت میں کیا ہوگا، مگر ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے یہ سب چند ٹکوں کی خاطر کیا ہے۔ اس نے مجھے رہا کرنے کی قیمت 30 کروڑ روپے طلب کی، اور یہ رقم وصول کر کے مجھے رہا کر دیا۔ یہ رقم ادا نہ کرنے کی صورت میں مجھے وطن دشمنی کی آڑ میں مار دیا جاتا۔ فاضل خان نے اپنی قمیض برابر کرتے ہوئے ایک نیا انکشاف کیا۔ پاپا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہنا انکار میں سر ہلاتے ہوئے رو پڑی تھی۔ باپ کی باتیں اس کے حلق سے نہیں اتر رہی تھی۔ ہاں، تیرا باپ جھوٹا ہے نا، فاضل خان نے تلخی سے کہا، لیکن فکر نہ کرو، میرے پاس ایک طریقہ ہے تجھے یقین دلانے کا۔ یہ کہہ کر وہ حواس باختہ ہنا کو وہیں چھوڑ کر تیز قدموں سے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں غلاف میں لپٹا وہ قرآن تھا جس پر اس کی بیوی تلاوت کرتی تھی۔ غلاف کھول کر اس نے قرآن نکالا اور آنکھوں سے لگا کر قرآن کو بوسہ دیتے ہوئے بولا، بیٹی، مانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، مگر میرے مسلمان ہونے کا تو یقین کرتی ہو نا؟ میں اس پاک کلام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیرے نام نہاد بھائی عاطف نے مجھ سے 30 کروڑ روپے رہائی کی قیمت وصول کی ہے، بلکہ وہ اس سے زیادہ کا طلبگار تھا۔ مجبوراً میں نے اسے لالچ دیا کہ اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ اسے دوں گا، اور اس گھٹیا شخص نے مجھے رہا کر دیا۔ بیٹی، اس کے قول و فعل میں تضاد اور ظاہر و باطن میں فرق ہے۔ اگر اب بھی تجھے یقین نہیں تو بینک میں فون کر کے معلوم کر لو کہ میرے اکاؤنٹ سے 30 کروڑ روپے اس کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے ہیں یا نہیں۔ ہنا کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سر پکڑتے ہوئے بولی، پاپا، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ فاضل خان قرآن مجید کو واپس غلاف میں لپیٹ کر اٹھا اور ہنا کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، گڑیا، حقائق کا سامنا کرنا بہت مشکل ہے، مگر حقائق سے پہلو تہی کرنا بزدلوں کا شیوا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا، رشتے صرف خون کے ہوتے ہیں، باقی سب مطلب کے دوست یار ہوتے ہیں۔ بیٹی، میں تجھے خوش و خرم اور ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں، اور تمہارے دونوں آئیڈیلز کے بارے میں حقائق چھپا کر میں تجھے کہہ کہے بکھیرتے ضرور دیکھتا اگر مجھے یقین ہوتا کہ یہ خوش دائمی ہے، لیکن جانتا ہوں کہ یہ خوشی بالکل عارضی ہے۔ اور پھر آج تجھے جتنا دکھ ہو رہا ہے، زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد یہ کسی ایسی نقصان کا باعث بھی بن سکتا تھا جس کا متحمل شاید میں نہ ہو سکتا۔ دیکھو، جب ماں یا باپ اپنے کمسن بچے کے پھوڑے کو دباتے ہیں تو خوب جانتے ہیں کہ ان کے جان سے پیارے بچے کو تکلیف پہنچے گی، لیکن ان کا مقصد بچے کو تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں، بلکہ پھوڑے سے پیپ اور گند کا اخراج کرنا ہوتا ہے۔ اور اس وقت کی ہلکی سی تکلیف سے بچے کو بچانے کا مطلب پھوڑے کو ناسور میں بدلنے کا موقع دینا ہے۔ شاید تمہیں میرے موقف کی سمجھ آ گئی ہو۔ اس مرتبہ ہنا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ ذہنی لحاظ سے اس قابل ہی نہیں رہی تھی کہ باپ کی بات کو موڑ سکے۔ اس کی کیفیات کو دیکھتے ہوئے فاضل خان کو یقین ہو گیا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا ہے۔ اس ڈرامے کے پیچھے یہ مقصد کار فرما تھا کہ وہ اس کی شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتا تھا، نہ کہ بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو جائے۔ پر ڈرتا تھا کہ اسماعیل کی محبت میں ڈوبی اس کی بیٹی انکار نہ کر دے، اور وہ کسی صورت میں اس پر سختی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے ضروری سمجھا کہ بیٹی کو اس سے برگشتہ کر دے، اور بیٹی کو اس سے متنفر کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی تھا کہ اسماعیل پر الزام دھرے۔ لیکن اس زمن میں مشکل یہ تھی کہ وہ اپنی بات کا کوئی واضح ثبوت پیش نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی یہ مشکل عاطف کے رشوت لینے کی حرکت نے پوری کر دی۔ عاطف کے لیے اس کی بیٹی کے دل میں جو جذبات پنہاں تھے وہ ان سے ناواقف نہیں تھا،
اسی لیے اسماعیل پر الزام لگانے سے متصل وہ عاطف کی شخصیت کو زیر بحث لے آیا کہ اس کی رشوت خوری اور حنا سے رشتے کی بات پر وہ قرآن مجید کی بھی قسم کھا سکتا تھا۔ اس طرح اس نے حنا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گویا اس کے باپ کی قسم اسماعیل اور عاطف دونوں کے ضمن میں تھی، اور یہ کہ جب عاطف جیسا آدمی دھوکے باز ہو سکتا تھا جس کی اس کے باپ سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، تو اسماعیل کیوں ایسا نہیں ہو سکتا تھا جو اس کے باپ سے دشمنی کا بھی دعوے دار تھا۔ اس نے عاطف کے کندھے پر بندوق رکھ کر جو فائر کیا تھا وہ نشانے پر بیٹھا تھا۔ اس کی بیٹی ایک بہت بڑے شوق کے زیر اثر نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے پاپا کی جان، جاؤ آرام کرو، اس موضوع پر کل بات ہوگی۔ وہ اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی حنا نے لڑکھڑاتے قدموں اور لرزتی سوچوں سے اپنے بیڈ روم کا رخ کیا۔ اس کے دل و دماغ ایسی آندھیوں کی زد میں تھے جو ہر خوشی کو خاشاک کی طرح اڑا کر لے جانے والی تھیں۔ دانش، عاطف بول رہا ہوں۔ میرا خیال ہے آپ کو تعارف کروانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر آپ کا نمبر نہ بھی ہوتا تو میرے لیے آواز پہچاننا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تھینکس کہہ کر اس نے پوچھا، کہاں ملو گے؟ اس وقت تو میں اپنے آفس میں ہوں، اور خیر تو ہے، پریشان سے لگ رہے ہوں۔ سن کر آپ بھی پریشان ہو جاؤ گے۔ اس نے مسکرا کر کہا، تو کرو نہ پریشان، میں تیرے پاس ہی آ رہا ہوں۔ اور پھر دانش کی منتظر ہوں سنتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دانش کے سامنے بیٹھا اسے ساری کہانی تفصیل سے سنا رہا تھا۔ دانش اس کا ایک اچھا دوست تھا، اس کا تعلق ISI سے تھا۔ وقت پڑنے پر دونوں ایک دوسرے کی مدد کے لیے کمر بستہ رہتے تھے۔ عاطف کی بات ختم ہوتے ہی وہ مستفسر ہوا، تو اس زمن میں کیا کر سکتا ہوں؟ جہاں سے آرڈر آیا ہے وہاں تک اپنی بھی پہنچ نہیں۔ مجھے بس ان تینوں کی نگرانی کروانی ہے۔ سمجھا نہیں؟ آج شام کی فلائٹ سے آپ 3 آدمی بھیجیں جو ان تینوں کی نگرانی کریں، اور اس وقت تک ان کی نگرانی کرتے رہیں گے جب تک انہیں کسی نئے مشن پر پاکستان یا کسی دوسرے ملک نہیں بھیج دیا جاتا، اور پھر نئی جگہ کا ایڈریس مجھے بتا کر ان کا کام ختم۔ اخراجات کی فکر نہیں کرنی، اس کے لیے تو ایک آدمی ہی کافی ہے، اتنا اکٹھ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے نا، ہو سکتا ہے یہ آگے جا کر علیحدہ ہو جائیں، اور مجھے تینوں کے ایڈریس چاہیے۔ اوکے، اور کچھ؟ نہیں، بس ایک کپ کافی پلوا دو۔ اوہ سوری، مجھے خیال ہی نہیں رہا، دانش ندامت سے بولا اور انٹرکام اٹھا کر کافی کا بتانے لگا۔ کافی پی کر عاطف نے اجازت لیتے ہوئے واپسی کی راہ لی۔ ڈیوی پارٹی کی رہائی اس کی خودداری اور انا کے لیے ایک تازیانہ تھی، مگر وہ مجبور تھا۔ اگر صدیقی صاحب شفقت بھری ڈانٹ نہ پلاتا تو شاید وہ ان کی گردن اتارنے کا مرتکب ہو چکا تھا۔ دفتر میں بیٹھ کر وہ کافی دیر پاکستان کی گھناؤنی سیاست پر غور کرتا رہا۔ اس کی محویت عرفان نے آ کر توڑی۔ سر، وہ خبیث آپ سے ملنے کی درخواست کر رہا ہے۔ کون؟ قیدیوں کا سرغنہ مسٹر ڈیوڈ۔ کیا ان کی رہائی کا وقت ہو گیا ہے؟ اس کی آواز میں چھپا دکھ بہت نمایاں تھا۔ جی سر۔ اپنے بھائیوں جیسے سینئر کا دکھ عرفان کے لیے بھی انجانا نہیں تھا۔ وہ اور اس کے دوسرے تمام ساتھی بھی اسی کیفیت میں تھے۔ عاطف ان کے لیے آئیڈیل کی حیثیت رکھتا تھا، مگر اس جگہ پر عاطف بھی بے دست و پا ہو گیا تھا۔ وہ کیا کرتے؟ لے آؤ۔ وہ منتشر بالوں میں انگلیاں پھیر کر انہیں درست کرتا ہوا بولا، اور عرفان سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ گڈ ایوننگ مسٹر عاطف، ڈیوی دفتر میں داخل ہو کر چہکا۔ جواباً عاطف نے سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ وہ بغیر پوچھے کرسی سنبھالتا ہوا بولا، میجر روہت سے سنا تھا کہ کوئی عاطف نام کا فرد CI میں ہے، اب زیارت بھی ہو گئی۔ عاطف عرفان سے مخاطب ہو کر بولا، میری بات مکمل ہونے تک اگر یہ کھڑا نہ ہو جائے تو اسے اٹھا کر نیچے پھینک دینا۔ جی سر کہہ کر عرفان کرسی پر بیٹھے ڈیوی کی طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے وہ گھبرا کے کرسی چھوڑ چکا تھا۔ مسٹر عاطف، یہ کیا مذاق ہے؟ آپ کے ہاں مہمانوں سے یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ مسٹر، تم مجرم ہو، اور جاتے جاتے میری نصیحت یاد رکھنا، کوشش کرنا دوبارہ میرا سامنا نہ ہو، ورنہ خیر وہ وقت آنے پر بتا دوں گا۔ مسٹر عاطف، اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا۔ عاطف نے پوچھا، تم نے ملنے کی خواہش کی تھی، کیا اپنی طاقت دکھانا چاہتے تھے؟ نہیں، وہ ہر پاکستانی کو ویسے ہی معلوم ہے کہ ایک امریکی کو پاکستان میں کتنے حقوق حاصل ہیں، بس آپ جیسے کچھ ضدی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ بہرحال میں آفر لے کر حاضر ہوا تھا۔ سن رہا ہوں۔ ہمارے لیے کام کرو، گرین کارڈ اور ماہانہ لاکھوں کا معاوضہ وصول پاؤ۔ کام بھی کوئی خاص نہیں، بس ہمارے مقامی کارکنوں کے کاموں سے آنکھیں بند رکھو۔ آپ کو بذات خود کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ میرے سینئر نے تمہیں قتل کرنے سے منع کیا ہے، اور مجھے ان کا حکم بحالت مجبوری تسلیم کرنا پڑا۔
لیکن یہ یقینی بات ہے کہ تم اگر مزید چند منٹ بھی سامنے رہے تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو کر چھلک پڑے گا۔ پھر تمہاری تنظیم یا حکومت اپنے زر خرید کو کتنی ہی سزا کیوں نہ دیتی رہے، تمہیں اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچ سکے گا۔ عاطف کا لہجہ اور انداز ایسا نہیں تھا کہ ڈیوی پر اثر نہ کرتا۔ وہ باہر کی طرف قدم بڑھاتا ہوا بولا، اوکے، گڈ بائے مسٹر عاطف، میں نے تمہارے بھلے کی بات کی تھی۔ عرفان بھی اس کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ عاطف ایک مرتبہ پھر گہری سوچوں میں کھو گیا۔ کھانے کا پوچھنے کے لیے آنے والی ملازمہ کو اس نے صحت کی خرابی کا کہہ کر ٹال دیا تھا۔ اس کو واپس گئے چند لمحے نہیں گزرے تھے کہ اس کی امی پریشان سی وہاں آن موجود ہوئیں۔ کیا بات ہے چندا، کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر وہ اس کے بدن کی حدت محسوس کرنے لگی۔ امی، دن کو لیٹ کھانا کھایا تھا، اب طبیعت نہیں کر رہی۔ مگر وہ ملازمہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں امی، میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ رخشندہ بیگم اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، آپ تو بس یوں ہی پریشان ہو جاتی ہیں۔ ماں کی شفقت بھری پریشانی نے اس کی آنکھوں کو نم کر دیا تھا۔ اچھا اب سو جاؤ، اور رات گئے بھوک لگے تو مجھے آواز دے دینا، کھانا گرم کر دوں گی۔ ٹھیک ہے ممی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور رخشندہ بیگم اسے چادر اڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ہنا ایک مرتبہ پھر سوچوں میں گم ہو گئی۔ اسماعیل شاہ کی میت میں گزارے واقعات اس کے دماغ کی سکرین پر کسی فلم کی طرح متحرک تھے۔ میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی شہزادی تھی، اور پھر ٹریننگ سینٹر میں ہر رات کے لیے ایک نیا ساتھی میسر تھا۔ اس کے دماغ میں اسماعیل کی آواز گونجی اور اس نے سوچا، کیا یہ جھوٹ تھا؟ اس کی مردانگی کے دعوے صرف مجھے گمراہ کرنے کے لیے تھے؟ پر کوئی اتنا بڑا اداکار کیسے ہو سکتا ہے؟ اسماعیل شاہ کی محبت سے بھرا دل کب اتنی جلدی ہار مان سکتا تھا؟ اس کی آنکھوں میں جلتے محبت کے دیپ، اس کی باتیں، اس کا انداز، اور پھر اس نے تو مجھ سے باپ کے خلاف کوئی کام نہیں لینا چاہا۔ آخر وہ مجھے کیسے استعمال کر رہا ہے؟ تمہیں جان سے پیارے والد سے متنفر کر دیا، یہ کم ہے کیا؟ ہنا کی پریشان سوچیں اسی طرح سرگرداں رہیں۔ کبھی دل کا پلڑا بھاری ہو جاتا تو کبھی دماغ اس پر حاوی ہو جاتا، اور پھر عاطف کے متعلق تو سوچ کر اس کی آنکھیں بھیگنے لگتی۔ بھیا کا کردار اتنا گرا ہوا، وہ ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مگر اس کے ساتھ اپنے والد کے ہاتھ میں تھاما ہوا قرآن مجید اس کی نظروں میں گھوم گیا۔ نہیں، پاپا اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ان گڈمڈ سوچوں نے اس کے دماغ کی چولیں ہلا دی تھی۔ رات کے 2 بجنے والے تھے جب اس نے تپائی پر پڑا فون اپنی جانب کھسکایا، مگر پھر کچھ سوچ کر واپس رکھ دیا۔ آخر وہ اسماعیل شاہ سے کیا پوچھتی؟ کیا آپ مرد نہیں ہیں؟ اگر وہ کہہ دیتا ہاں نہیں ہوں، تب کیا اس کی چاہت جھوٹی ثابت ہو جاتی یا ہنا اسے بھلا پاتی؟ کافی دیر خود کو سمجھانے اور تسلی دینے کے باوجود وہ خود کو باز نہ رکھ سکی، اور اور یہ سوچ کر اسماعیل شاہ کا نمبر ڈائل کرنے لگی کہ اپنے سے کیا پردہ؟ جس مرد سے اس کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی تھی، اس سے احساسات کا کیا پردہ؟ اس کا موبائل روڈز نے چھینا تھا اور پھر اسے واپس نہیں ملا تھا، مگر اپنے شاہ جی کا نمبر تو اس کے دل پر لکھا تھا۔ بدقسمتی سے نمبر اسے بند ملا۔ رسیور کریڈل پر رکھ کر وہ ایک مرتبہ پھر سوچوں میں کھو گئی۔ اسماعیل شاہ کے نمبر بند رکھنے کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ اب اس سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ تو نہ رکھے، میں کب مری جا رہی ہوں؟ دھوکے باز، جھوٹا۔ اس کے دل میں عجیب دکھ بھری تلخی بھر گئی۔ اس سے لیٹا نہ گیا اور وہ اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ غم زیادہ تھا اور اسے برداشت کرنے کا حوصلہ کم۔ اسے شدت سے کسی غم گسار کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ڈائری نکال کر اس نے اپنی سہیلی کرن کا نمبر دیکھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے جب اس کی انگلیاں کرن کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ چند گھنٹیوں کے بعد فون ریسیو کر لیا گیا۔ ہیلو۔ کرن کی نیند کے خمار میں ڈوبی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی، اور ہنا کے ضبط کے دھارے ٹوٹ گئے۔ اے ہنا، تم؟ کیا ہوا میری جان؟ کرن کی نیند اڑ گئی تھی، مگر ہنا کوشش کے باوجود کچھ نہ بتا سکی۔ بس اس کی سسکیاں گونجتی رہیں۔ وہ مستفسر ہوئی، انکل آنٹی تو ٹھیک ہے نا؟ جی، وہ بمشکل بول پائی۔ خدا نہ خواستہ شاہ جی کے ساتھ تو کوئی حادثہ پیش نہیں آ گیا؟ کرن امکانی گھوڑے دوڑانے لگی۔ نہیں، کچھ پتا تو چلے۔ وہ جھلا گئی۔ کچھ نہیں، بس سو جاؤ۔ یہ خوب رہی، یہی کہنے کے لیے جگایا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا کہوں؟ کچھ پتا چلے گا تو تسلی یا مشورہ دوں گی نا۔ پاپا کہتے ہیں کہ شاہ جی نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔
کھودا پہاڑ اور چوہا بھی نہ نکلا۔ عقل کو ہاتھ مارو، اور یہ انکل کو تم دونوں کے تعلقات کا کب اور کیسے پتا چلا؟ میرا خیال ہے کہ میں اپنی بات کی وضاحت نہیں کر سکی ہوں۔ کرن نے کہا، تمہارا خیال بالکل ٹھیک ہے۔ جواباً ہینا کو ساری تفصیل دہرانی پڑی۔ تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ انکل اگر تیرے برے بھلے کا نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ اور ان کی بات سے اتفاق کرنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ تو کیا کروں؟ شاہ جی کو بھلا دوں؟ بھیا سے تصدیق کیے بغیر ناتا توڑ لوں؟ قرآن مجید سے بڑی تصدیق اور کیا ہو سکتی ہے؟ انکل اتنا بڑا جھوٹ تو نہیں بول سکتے، اور جہاں تک تعلق ہے تیرے شاہ جی کا، تو اس سے بات کر کے پوچھ لو یا اس کے پاس جا کر اپنا شک دور کر لو۔ آخری بات کرن نے کہا لگا کے کہی تھی۔ تو کر لوں گی نا، میرا اپنا شاہ جی ہے۔ ہنا اس کے کہے لگانے پر چڑ گئی تھی۔ تو جاؤ، رات کے 3 بجے میرا دماغ کیوں خراب کر رہی ہو؟ کرن، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ کیا تجھے نہیں لگتا کہ بھیا کے پیسے لینے کے پس پردہ کوئی دوسری بات ہے؟ یار، کسی ایک کی بات تو پوری ہونے دو۔ شاہ جی کی بات کرتی ہوں تو تیرا بھیا آ کودتا ہے، اور اس کا ذکر چھیڑوں تو شاہ جی آ دھمکتا ہے۔ کرن کی بچی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کروں۔ اچھا، پہلے عاطف صاحب کے بارے سنو۔ اگر اس نے یا اس کے آدمیوں نے انکل کو زد و کوب کیا ہے، اور بعد میں عاطف صاحب نے انہیں رقم لے کر رہا کر دیا ہے، تو اس میں 2 احتمال ہیں۔ اگر تو انکل مجرم ہے، پھر اس نے رشوت لی ہے، اور اگر انکل بے گناہ ہے، پھر اس نے ظلم کیا ہے۔ تیسری کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ کرن، تم بھیا سے ملی نہیں ہو نا، اس لیے ایسی بات کر رہی ہو۔ شرم کرو، کیا انکل قرآن مجید اٹھا کر جھوٹ بول رہے تھے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ ہنا گھبرا گئی۔ میرا مطلب یہ تھا کہ شاید پاپا کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، یا بھیا نے کچھ سوچ کر یہ حرکت کی ہو۔ بالکل، ہر آدمی اپنے مستقبل کا سوچتا ہے، اور پھر تیری شکل و صورت تو بڑے بڑوں کی مت مار دیتی ہے۔ وہ غریب اگر تجھ سے شادی کا سوچ بیٹھا تو کیا برا کیا؟ بکواس بند کرو، وہ میرا بھیا تھا، وہ ہے اور رہے گا۔ تو بہن صاحبہ، اپنے بھیا سے ہی پوچھ لو نا، میرا مغز کیوں چاٹ رہی ہو؟ ڈرتی ہوں۔ کس بات سے؟ اگر جھوٹ ہوا تو اس کا سامنا کیسے کروں گی؟ اور اگر سچ ہوا تو پھر؟ اے لڑکی، بات سنو۔ یہ جو تو کر رہی ہے نا، اسے مشورہ لینا نہیں کہتے۔ تو بس ٹائم ضائع کر رہی ہے، اور وہ بھی میرا۔ ورنہ تو نے تو کرنا وہی ہے جو تو نے پہلے سے سوچا ہوا ہے۔ اچھا، شاہ جی کے بارے میں تیرا کیا اندازہ ہے؟ اس کا تمہیں زیادہ تجربہ ہے۔ میں نے تو اس کی شکل شریف بھی تک نہیں دیکھی۔ پتا ہے، پچھلے 3 دن ہم نے اکٹھے ہی گزارے ہیں۔ رات گئے اس کے ساتھ مختلف موضوعات پر گپ شپ ہوتی رہی۔ مجال ہے اس نے کوئی گری ہوئی حرکت کی ہو۔ اس سے پہلے جب اس نے مجھے اغوا کیا تھا، اس وقت بھی میں قریباً ہفتہ بھر اس کے پاس قید رہی۔ تب بھی مجھے اس کی نظروں میں کبھی میلا پن نظر نہیں آیا۔ اور آخری دن کی کہانی تو میں اس سے پہلے بھی تجھے تفصیل سے سنا چکی ہوں، کہ کیسے اس نے نشے کی حالت میں بھی مجھے معاف کر دیا۔ تو صاف کہو نا کہ انکل ٹھیک کہتے ہیں۔ آج کا نوجوان ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ محبت کرنے والوں کے نزدیک جسمانی تعلقات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ بڑی آئی لیلا کی نانی۔ محبت کا دعوے دار تو وہ خبیث کامران بھی تھا۔ کرن کو اپنا پریمی یاد آ گیا، اور وہ بولی، ایک ہی دفعہ غلطی کی تھی، اس سے اکیلے میں ملاقات کی۔ اللہ نے بچا لیا، ورنہ اس نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مجھے زندہ درگور کرنے کی۔ کامران اور شاہ جی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ صحیح کہا، وہ مرد ہے، اور یہ اسے پیار کرنے والی ہی کو پتہ نہیں کہ کیا ہے۔ اچھا، اگر پاپا کی بات صحیح ہوئی تو کیا اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اس کی محبت جھوٹی ہے؟ کہتے ہیں کہ خوبصورت عورتیں بے وقوف اور احمق ہوتی ہیں۔ میرا خیال ہے تم اس قسم کی باتیں کر کے اپنی خوبصورتی پر مہر ثبت کر رہی ہو۔ کرن، پلیز، مذاق نہیں، یہ حقیقت ہے۔ بے وقوف، اگر انکل کی بات سچ ہے تو اسماعیل کی سچی محبت بھی تیرے کس کام کی؟ بھول ہے تمہاری، وہ مجھے اس خامی سمیت قبول ہے۔ فطرت سے بغاوت کر کے زندہ رہنا صرف فلموں اور کہانیوں میں ممکن ہے۔ ہاں، مگر شاہ جی کے بغیر بھی تو نہیں رہ سکتی ہوں نا۔ عاطف صاحب سے تو نے تصدیق نہیں کرنی، اور اسماعیل شاہ سے قطع تعلق نہیں کرنا۔ تمہارا یہی فیصلہ گفتگو کی ابتدا میں بھی تھا اور اب بھی قائم ہے۔ مجھے بے آرام کرنا فقط صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے تھا۔ تو کیا میں آپ کو جگانے کا حق نہیں رکھتی؟ ہنا کے لہجے میں خفگی کا عنصر نمایاں تھا۔ کرن نے جلدی سے جواب دیا، کیوں نہیں میری جان؟ بس بس، مجھے پتا چل گیا تیری ہمدردی کا۔ بار بار یہی تانے دے رہی ہو کہ تمہیں نیند سے جگا دیا، بے آرام کر دیا۔
باخدا ایسی کوئی بات نہیں چندا، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے باپ کی بات کو بھی اہمیت دو۔ عاطف نے انکل سے رشوت لی ہے اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس کا کردار بھی ایک عام پولیس والے کی طرح ہے۔ تمہاری عزت اور احترام اس وجہ سے تھا کہ تم ایک سیٹھ کی بیٹی تھی، ورنہ شاید وہ تم سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرتا۔ یہ بھی کنفرم ہے کہ اس نے انکل کو گرفتار کرنے کے لیے تمہیں استعمال کیا ہے۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اس نے تجھے تیرے محبوب اسماعیل شاہ کے خلاف بھی استعمال کیا تھا۔ اور یاد رکھنا، یہ خفیہ پولیس والے انسانی نفسیات سے کھیلنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ اسے پتا تھا کہ تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے، اس وجہ سے اس نے بھائی بن کر تمہیں اسماعیل کے خلاف استعمال کیا۔ اور جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ انکل کے خلاف بھی اس نے بہت ساری معلومات تم سے ہی حاصل کی ہوں گی۔ اسی طرح اسماعیل شاہ نے تمہیں محبت کے جھوٹے جال میں پھانسا، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ تم سے تو بے انتہا محبت کرتا ہو اور انکل کا بدترین دشمن ہو۔ تمہاری اتنی زیادہ قربانیوں کے باوجود تیری درخواست کو درخور اعتنا نہ سمجھنا ظاہر کرتا ہے کہ اس کے دل میں تیری ذرہ بر محبت بھی نہیں، بلکہ وہ تجھے انکل سے برگشتہ کر کے انکل سے بہت بھیانک انتقام لے رہا ہے۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انکل تمہیں بے انتہا چاہتے ہیں۔ تم میری پریشانیوں میں اضافہ کر رہی ہو۔ ہنا کے ذہن میں کل بلاتے اندیشے حقیقت کا روپ دھارنے لگے۔ مجھے فخر ہے کہ یونیورسٹی بھر میں فقط مجھے ہی تو نے دوستی کے قابل سمجھا۔ میں بھی تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہتی ہوں۔ تمہارا دکھ مجھے اپنا دکھ محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہیں جھوٹی تسلیاں دینا شروع کر دوں۔ ان دونوں مردوں کا کردار کل کو ویسے ہی کھل کر سامنے آنا تھا۔ اچھا ہوا کہ جلدی پتہ چل گیا۔ کل کے رونے سے آج کے آنسو بہتر ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ انکل نے تم سے اس لیے کھل کر بات کی ہے کہ وہ تیری شادی کرنا چاہتے ہیں، اور تیری مرضی ان کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اگر میرا اندازہ ٹھیک ہے تو ہاں کرنے میں ہی تمہاری بہتری ہے۔ کرن، تم جانتی ہو کہ شاہ جی کے لیے میرے دل میں کیا جذبات ہیں، پھر بھی یہ مشورہ دے رہی ہو؟ ہاں، کیونکہ اسی میں تمہاری بہتری ہے اور میں تیری بہتری کی خواہاں ہوں۔ اپنی بہتری اپنے پاس ہی رکھو۔ اگر شاہ جی نہیں تو کوئی نہیں۔ اگر وہ دھوکے باز ہے تب بھی اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ یوں بھی میں منافقت کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ منافقت سے تیری کیا مراد ہے؟ کرن کے لہجے میں حیرانی تھی۔ دل میں شاہ جی ہو اور میں کسی دوسرے کی آغوش میں پڑی ہوں تو تمہارے خیال میں یہ کیا ہے؟ اسی طرح شاہ جی کے ساتھ میرا جو تعلق رہ چکا ہے، کیا اس کے بعد کوئی غیرت مند مرد مجھے شریک حیات کے طور پر قبول کرے گا؟ کرن وسوخ سے بولی، ایک نہیں کئی جوان دل و جان سے قبول کریں گے۔ محترمہ، نہ تو مجھے دولت کے لالچی درکار ہیں اور نہ ہی میں ظاہری چکا چوند اور حسن پر مر مٹنے والوں کی خواہش مند ہوں۔ مجھے وہ چاہیے جو میری روح سے محبت کرتا ہو۔ اور ایسا تیرے خیال میں صرف شاہ جی ہے؟ کرن کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ بے شک شاہ جی ایسا ہی ہے۔ اچھا میری ماں، جو چاہے کرو، اور اب مجھے بخشو کہ اذان شروع ہو چکی ہے۔ اچھا وعدہ کر کل میرے پاس آئے گی۔ اوکے، میں یونیورسٹی سے سیدھے تمہارے پاس آؤں گی۔ کھانا انشاءاللہ اکٹھے کھائیں گی، اور ہاں، یاد سے کوئی اچھی ڈش بنوا لینا۔ اور ہنا نے خدا حافظ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ نیند اب بھی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کرن سے بات کرنے کے بعد بھی وہ کسی واضح فیصلے پر پہنچنے سے قاصر رہی تھی۔